آج کی ویڈیو تمام اسلامی بہنوں کے لیے، تمام آل بردرز، آپ اس ویڈیو کو سکپ کر دیں، یہیں سے سٹاپ کر دیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، حیض کے دنوں میں ہمارے لیے روزے کا کیا حکم ہے اور نمازوں کا کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازیں تمہارے اوپر معاف کر دی گئی ہیں، یعنی پیریڈز میں نمازیں معاف ہیں، جتنی بھی نمازیں قضا ہوں گی وہ قضا نہیں کرنی پڑیں گی بلکہ وہ معاف ہیں۔ لیکن روزے کے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، ان کی بعد میں قضا کر لو۔ تو جو لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے روزے، آپ کے پیریڈز کے دنوں میں روزے معاف ہیں، تو روزے معاف نہیں ہیں، جتنے بھی آپ کے دن ہوں گے وہ روزے آپ کو بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ بھائی اگر کسی کے 4 دن پیریڈز ہیں یا 5 دن ہیں، چھٹے دن آگے یا اس کی مقدار کم ہو گئی ہے، تو اب کیا وہ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں، آپ کو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے سالوں میں جب سے آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہوئے آج تک آپ کے کتنے ڈیز تھے۔ اگر مان لو کسی کے 7 ڈیز ہیں یا 5 ڈیز ہیں، کم از کم اس کے دن ہوتے ہیں 3 دن، زیادہ سے زیادہ اس کے دن ہوتے ہیں 10 دن۔ یعنی پچھلے تمام سالوں میں اگر کسی لڑکی کو 10 دن پیریڈز ہوتے تھے تو 11ویں دن وہ کیا کرے گی، چاہے پیریڈز ہوں وہ روزہ بھی رکھے گی، وہ نماز بھی پڑھے گی۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، غسل نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اب 10 دن ان کے تھے کہ جن کو پچھلے دنوں عادت ہے۔ اب فار ایگزامپل کسی کو 7 ڈیز کی عادت تھی پچھلے پوری سالوں میں، یعنی جب سے پیریڈ سٹارٹ ہوئے تب سے لے کر اس مہینے تک، اگر کسی کو عادت ہے 7 ڈیز کی، کسی کو پتہ ہوتا ہے ہر بندے کو کہ 4 ڈیز ہے یا 5 ڈیز ہے یا 7 ڈیز ہے، جتنے بھی ڈیز ہیں وہ ڈیز آپ کاؤنٹ کریں گی۔ مان لو کہ 7 ڈیز آپ نے کاؤنٹ کیے، اب 8ویں دن آپ کو پھر پیریڈز آتے ہیں، وہ یا تو کسی بیماری کی وجہ سے ہیں یا آپ نے اپنی کیئر نہیں کی اس وجہ سے ہیں۔ آپ نے 7 ڈیز انتظار کیا، 8ویں دن آپ غسل کر کے آپ نماز بھی پڑھیں گی، آپ روزہ بھی رکھیں گی، پھر آپ روزہ سکپ نہیں کریں گی، صرف آپ نے 7 ڈیز انتظار کرنا ہے۔ یا جتنے دن کی آپ کو عادت ہے، 4 دن کیا، 4 دن انتظار کیا، 5ویں دن آپ کو پیریڈز ہیں، آپ روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی۔ اگر آپ کو 5 دن ہے تو چھٹے دن آپ غسل کر کے نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی رکھیں گی۔ تو روزہ تو آپ کا خیر ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اگر تو آپ کو اتنا انتظار آپ کر سکتی ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، تو پھر آپ کیا کریں گی کہ آپ صاف کپڑے پہن کر آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گی، نیا وضو کرنے کے بعد پھر آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں گے۔ اور نماز اگر بالفرض اتنی زیادہ آپ کو بیماری کی وجہ سے اتنی آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہو، تو پھر اگر آپ کو فرض نماز پڑھنے تک کا ٹائم ملتا ہے، 4 فرض پڑھنے میں تقریباً 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اگر کوئی بندہ جلدی پڑھ رہا ہو یا زیادہ سے زیادہ آہستہ بھی پڑھے تو 10 منٹ، تو اگر آپ کو 10 منٹ ملتے تو پھر صرف آپ فرض ادا کریں گی۔ اور اگر آپ کو آدھا گھنٹہ مان لو مل جاتا ہے تو آدھے گھنٹے میں آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہو تو وہ آپ اتنی نماز پڑھ لو گے۔ اب عشاء کی نماز ہے، نماز تراویح ہے، یہ لمبی ہے، تو اس میں آپ پہلے فرائض دیکھو گے، اس کے بعد پھر جو واجبات ہیں جیسے وتر واجب وہ دیکھو گے، پھر آپ سنتیں دیکھو گے۔ یعنی اگر آپ کو آدھا گھنٹہ مل جاتا ہے تو اس میں تو باقی نمازیں تو آسانی سے ادا ہو جاتی ہیں، لیکن عشاء کی نماز لمبی ہے تو اس میں صرف فرائض اور واجبات کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کیا جانا چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔